السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في حبته كالكلب يرجع في قيئه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں ہم جنس پرستی کی سزا کا بیان کیا کہ کیسی اس کو اذیت والی سزا دینی چاہیے، اس کے اوپر بات ہوئی۔ توبہ ان لوگوں کی قابل قبول ہوتی ہے جو نادانی میں غلطی سے گناہ کرتے ہیں اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہوئی کہ جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں ان کی کوئی توبہ کی قبولیت نہیں ہے، یعنی گناہ پہ اصرار کرنے والے کی توبہ کی کوئی قبولیت نہیں ہے، گناہ پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج اس سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلی آیت نمبر 19، اس کا ترجمہ: اے ایمان والوں، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ چنانچہ یہ ایک بڑی آیت، اس کا ترجمہ، اس میں مختلف احکامات دیے ہیں۔ تو پہلا حکم اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور کے اوپر مرد حضرات بیویوں کے وارث بننے کی طرح کی سچویشن میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کی جان کے بھی وارث، ان کے مال کے بھی وارث، کہ اس کا جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ جو اس کا ہے بھائی وہ اسی کا ہے۔ اگر سونا ہے اس کے پاس تو وہ اس کا ہی سونا ہے، وہ آپ کا نہیں۔ اگر اس کو کچھ وراثت میں کچھ ملا سب اس کا اپنا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، وہ ایک الگ انسان ہے، وہی مالک ہے۔ اور اگر اس کو کچھ ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو جو وراثت کا اصول ہے اتنا ہی آپ کا، اگر زندہ ہے شوہر تو جتنا اصول بنتا ہے اتنا ہی بنتا ہے، پورے کے پورے مالک بننے والا کوئی چکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بات کی گئی، اس کو میں آگے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بہرحال بات یہ تھی کہ عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ کم کر لو یا کچھ لے لو، واپس لے لو۔ یہ انشاءاللہ ہم اس پہ تھوڑی سی آگے چل کے بات کریں گے، مگر ساتھ اس میں ایک بات یہ کی گئی، مگر یہ کہ وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اور اس میں ظاہری بات ہے، واضح بے حیائی سے مراد زنا ہے، خدا نہ خواستہ اس طرح کی کسی چیز میں کوئی کسی کی بیوی اگر کوئی یوں ملوث ہو تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ مہر بھی جو ہے وہ واپس لینے کی کسی صورت میں اجازت بن جاتی ہے کہ نہیں، واپس کرو، سب چھوڑو جاؤ، کیونکہ یہ واضح بے حیائی ہے اور یہ سختی سے منع ہے۔ ویسے ہی منع ہے، اگر اس پہ حد قائم کی جائے تو وہ تو سنسار کرنا ہے شادی شدہ عورت، جان سے مارنا پڑے گا۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کی شرائط تو بڑے سخت، اور وہ 4 گواہ لانا، اور وہی جب پچھلی ہم بات کر چکے ہیں ساری، تو ساری اس طرح پریکٹیکلی پاسبل 99% آف دا کیسز میں نہیں ہو پاتی کہ اتنے صحیح گواہ مل جائیں 4 کے 4، تو ان تمام صورتوں میں
پھر علیحدگی ہوتی ہے، جیسے لان کا پچھلی بار تذکرہ ہوا تھا، وہ بھی نہیں ہوتی تو عام سی طلاق ہوتی ہے۔ پھر طلاق کے کیس میں یہ کہ مہر وہ بندہ اس طرح کی بات کر کے واپس لے سکتا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ذکر ہوا، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے اوپر بات کی گئی۔ اور اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو ممکن ہے کہ تمہیں کوئی اور چیز پسند آئے، یا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کو ایک چیز پسند نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناپسندیدہ چیز میں بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ جیسے چھوٹی سی اگزامپل ہے، جن لوگوں کو شوگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو وہ کھانا پھیکا پھیکا کھاتے ہیں، پسند نہیں آتا، میں پھر بھی کھاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ شکر اور وہ ساری چیزیں ڈال کے کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک چیز پسند نہیں آتی وہ واضح طور پہ، لیکن اسی کا نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی چیز پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برائیاں بہت ساری ہوں گی لیکن اس کی اچھائی پہ نظر ڈالو، اور اچھائی کی وجہ سے محبت کرو، اچھائی کی وجہ سے نیک کام کرو، نیک بات کرو، اچھے سے رکھو۔ دیکھیں اصل بات سمجھنے کی کیا ہے؟ اصل بات سمجھنے کی یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے نا، قبول کر کے جو بولتے ہیں قبول ہے، اس کے ضامن اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ آپس میں یہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا، یہ ساری وجوہات نہیں ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خیال رکھنا ہے تو خیال رکھیں گے۔ چنانچہ پچھلے بیان میں بتایا گیا کہ عورت ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح اسی حال میں اچھے استعمال کرنا ہے، اسی حال میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ مگر آج کل کے دور میں یہ بے انتہا کنفیوژن ہے، بہت کنفیوژن ہے۔ اچھا برتاؤ کرنے کی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ کیا اصول و ضوابط ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور حکم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچاؤ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ ثواب کی نیت سے خرچ کیا اس کا پورا اپنے حساب میں پاؤ گے۔ اب ثواب کی نیت سے کیا چیز خرچ ہوگی؟ مال تو ہم خرچ کرتے ہیں نا، کھانا کھلانا ثواب، کپڑے اچھے دلوانا ثواب، لے جا کے سنیما میں مووی دکھانا ثواب ہے میرے بھائی۔ یہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں؟ بولے نا۔ تو گناہ کے کاموں میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ لباس بھی خدا نہ خواستہ الٹا سیدھا زبردستی دلوانا، یہ کوئی ثواب ہوا؟ یہ وہ تو پتہ ہے نافرمان ہوئی بیچاری اس چکر میں، ثواب کہاں سے ہوا؟ تو ہم آج کل کے دور میں اچھے بننا چاہیں لیکن ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اچھے بنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا سلوک کرو، اچھی بات ہے اچھا سلوک کرو بھائی، لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا کہ خدا نہ خواستہ اچھا سلوک کرنے میں یہی بھول جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہیں باقی چیزوں کا بھی حکم دیا ہے۔ مرد کو حاکم بنایا اپنے گھر کے اوپر، وہ اس لیے حاکم بنایا کہ یہاں تمہاری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری تمہاری کہ گناہوں سے روکو، خود بھی بچو۔ ظاہری بات ہے خود بچے گا تو دوسرے کو روکے گا، خود ہی نہیں بچتا تو اس نے کیا روکنا ہے؟ یہ تو پھر عجیب ہی کوئی سچویشن ہے۔ تو خود سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا سیکھے گناہوں سے، اس کے بعد اب وہ برا لگے بھلے برا لگے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب کھڑا ہوگا تو بھلے برا لگے تو برا لگے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث، اس کے اندر ایک صحابی کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ فلانا فلانا کام کرتی ہے، تو وہ کوئی چیز تھی جو بہرحال وہ کرنا حرام تھی۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ یہ ایسا ایسا کرتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا اس کو۔ تو چنانچہ وہ خاتون ان کے گھر گئیں اور جا کے گھر پہ دیکھا تو گھر پہ پایا کہ نہیں وہ ایسا ایسا نہیں کرتی۔
پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ حضرات تھے ان کا یہ ایمان تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں شامل ہے تو میں ساتھ ہوں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چیز ختم ہو گئی تو میں بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا سلوک۔ اب اچھا سلوک کیا کرنا ہے پھر؟ بھائی کھانے میں نمک کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اتنی نہیں آپ زیادہ شور مچائیں۔ تھوڑا سا گھر گندا رہ جائے کوئی بات نہیں میرے بھائی، اتنا شور نہ، خود مدد کر دیں اس میں۔ برتن تھوڑے سے خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ اس میں مدد کر دیں۔ کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے، نماز پڑھنا چھوڑ دی، اب یہ کیا ہے بھائی؟ یہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، یہ تو تڑپ جانے کی بات ہے۔ اٹھو بھائی نماز پڑھو اللہ کی بندی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرماتے ہیں، جو مرد رات کو اٹھتا ہے اور عورت کو جگاتے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز۔ اسی طرح عورت پہ رحم فرماتے ہیں جو اٹھتی ہے اور مرد سے کہتی ہے صبح کے وقت نماز پڑھو۔ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کس پہ کمپرومائز ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کمپرومائز کدھر کرنا ہے، کہاں اچھا سلوک کرنا ہے، کہاں برا سلوک کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آ رہی ہے؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے نا میرے بھائی۔ اب وہ کہیں کہ جی نہیں پلیز فلم دیکھنے چلیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، میرے اللہ مجھ سے اس پہ ناراض ہو گئے۔ جی پلیز کھانا کھانے چلیں کہیں، چلو جی آپ کی استطاعت ہے لے جائیں کہیں کھانا کھلانے، بس یہ خیال رکھیے گا کہ گانے نہ چلتے ہوں اور کسی گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ گھومنے جانے کا، ہاں جی لے جائیں گھومنے، بالکل لے کے جائیں۔ نماز پڑھانے کے، نماز پڑھائیں۔ غیبتیں شروع ہو رہی ہیں، نہیں ہرگز نہیں اجازت۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بٹھائیں، اس کی کوشش کریں، برے لوگوں کی مجلس سے روکیں۔ آپ کو آپ کے بچے کا پتہ چلے اگر کہ خدا نہ خواستہ اس کے دوست ایسے ہیں کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں سارے، وہ سگریٹ پینے والے پہلے ہی پریشان ہو گئے، تو جی اس کے ساتھ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چانس کیا بنے گا کہ یہ بچہ بھی کیا بولے نا سگریٹ پینا شروع کر دے گا۔ تو والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں نا، نہیں ادھر نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، تم نے ان سے دوستی چھوڑو۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بس یوں ہی اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، یوں ہی اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا ہے کہ نہیں بھائی یہ تم نے چھوڑنا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور واضح طور پہ اس کا علم ہو کیا بھائی یہ مجلس ٹھیک نہیں ہے، جس مجلس میں جاتی ہو یہ مجلس نہیں، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، بری مجلسوں کو چھوڑو۔ یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا قانون نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا، ان ساری چیزوں کی ترغیب دینا، اور ضروری ہے کہ اپنے اوپر پہلے شروع کی جائے، تبھی جا کر کے اپنے گھر والوں کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کی جا سکے گی۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لو گے؟ اور تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے مضبوط عہد کر لیا تھا۔ چنانچہ یہاں پہ دوسری شادی کے بارے میں بات ہو رہی کہ اگر پہلی بیوی کے بعد کوئی انسان دوسری بیوی یا دوسری کے بعد تیسری یا تیسری کے بعد چوتھی کرتا ہے اور پہلے کوئی تحفے مہر کی مد میں دے چکا ہو تو وہ کسی طرح واپس لینے کے چکر میں نہ پڑے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو یہاں دوسری تیسری شادی کا تو چکر ہی نہیں ہے، بہت کم ہے، شادر و نادر کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے۔ لیکن جہاں طلاقوں کی شرح بھی انا للہ و انا الیہ راجعون افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ جی یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو شادی تو نہیں کرنا، لیکن طلاق میں یہی ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرنے کی طرف نکل چلتے ہیں کہ میں جو کچھ دے چکا ہوں وہ سب کچھ واپس۔ پہلے آیت میں، اس پچھلی آیت میں ایک یہ بات ہوئی تھی، میں کہا تھا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اور وہ یہی بات تھی کہ عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر تم ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ کم کر لو۔ اب لوگ کیا طریقے، وہ اس کو تنگ کرنے کا طریقہ شروع کر دیے، ایک سے ایک تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، پریشانیاں، اذیتیں دے رہے ہیں، تو جی وہ یہاں سے بھاگے خود بھاگے تو کیا ہوگا کہ جو مہر دیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، خود سے واپس کرنا ہوگا۔ طلاق تو نہیں دے رہا، وہ آخر میں وہ زبردستی کہیں گے جی یہ بھی واپس کرو، یہ بھی واپس کرو، تو پھر چھپ۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ، ایک نہیں میرے سامنے ایسے مختلف کیسز ہیں، مرد عجیب و غریب قسم کی حرکتوں میں اس وقت ملوث ہیں۔
بھئی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، مشکل نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی، وہ احسان کا معاملہ. صرف ایک کیفیت ایسی ہے جس میں کہا کہ اگر کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر جا کر کے آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو جس حد تک، لیکن جب تک وہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہے اگر، تو اس میں کوئی گنجائش اس طرح کی نہیں ہے. بھئی اچھا معاملہ کریں. ایک صاحب کی شادی ہوئی تو جی ان کا نہیں نکاح نہیں ہوا، نہیں صحیح چل پایا، تو اب وہ عورت چاہتی ہے چھوڑ دو بھائی، وہ طلاق دینے کو تیار نہیں میں تو نہیں چھوڑتا، خود پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان میں کرتے پھر رہے ہیں، اس کا میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں اس طرح کی کوئی بات کرتا. لیکن وہ طلاق دیں بھائی، جب آپ نبھ نہیں سکتے، ساتھ چل نہیں سکتے، اس خاتون کو تو آزاد کر کے چھوڑ دو، اس کو کیوں اپنے ساتھ الجھا کے رکھو؟ آسان رکھو معاملہ. کیا وجہ ہو گئی ایسا کرنے کی؟ دوسری شادی کر لو بھائی، کسی اور سے شادی کر لو جس سے دماغ بنتا ہو. اور وہ نہیں ساتھ رہنا چاہ رہی تو کوشش کر لو، منا لو. نہیں مانتی، 1-2 مہینے کا ٹائم نہیں ہوتا تو بس چھوڑ دو جی. 3-4 سال گزر گئے، نہ ساتھ رہ رہے نہ طلاق دے رہے ہیں، تو ایک اذیت والا. اور قانون بھی کوئی عجیب و غریب سا بنا ہوا ہے، اس میں جو خاتون خلا لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی پورا صحیح طریقے سے 100% جائز نہیں ہے. کس طرح سے اس کی خلا ہو رہی ہے، اس میں علماء حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی اس طرح طلاق ہی نہیں ہوئی. وہ اپنی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں جج صاحب، بجائے یہ کہ مرد آ کر کے خود کہے کہ جی میں چھوڑتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. تو مرد حضرات اس چیز کے اوپر بہت خیال رکھیں. اب کیا ہے، طریقوں سے تنگ کرتے ہیں. ایک طریقہ کار کہ مالدار ہے تو اس کو گھر میں روک کر کے رکھو، تاکہ وہ اگر یہیں پہ مر جائے تو یہ ساری چیزیں یہاں گھر پہ ہو جائیں، ہماری ہوں، کہیں اور نہ چلی جائیں. پھر اس سے ہٹ جائیں. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ شوہر کو پسند نہیں ہے یا پسند نہیں آتی تو اب وہ اس چکر میں اذیتیں دے رہا ہے، چھوڑے گا بھی نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے گھر میں بچے اور باقی ساری چیزیں بھی سنبھالنی ہیں، اذیت بھی دے گا، اور نہ کوئی رشتہ اپنا صحیح، تعلق بھی صحیح قائم نہیں کرتا. بھائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہ وہ پھر جیسی بھی ہوں ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے. اگر برابری نہیں کر سکے اگر، تو قیامت والے دن دھڑ کا آدھا حصہ لٹکا ہوا پہنچیں گے کہ اگر ایک کی طرف رجحان زیادہ ہوگی. تو چنانچہ یہاں دوسری شادی کے بارے میں خصوصی طور پہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہلے والی کو اب تنگ کرنا شروع کر دو، لاؤ بھائی ساری چیزیں واپس کرو، جو معاملہ ہے سارا ختم. دوسری طرف ادھر طریقوں سے وہ بیچاری بیوی کے پیسے لے لیے جاتے ہیں. تو سونا بکوا کے جی مجھے ضرورت ہے اس کے پیسے دے دو، تو مجھے یہ کام ہے اس کے پیسے دو. مہر دیا تھا، مہر دیتے ہی ابھی دن بھی نہیں گزرا جی واپس لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الٹا ہے بھائی، بڑھ چڑھ کے دینا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو عطا فرمائیں گے. ہمارے یہاں عجیب کانسیپٹ کریٹ ہو گیا نا، جہیز کا ایک عجیب ہی کانسیپٹ کریٹ ہو گیا جس کوئی حقیقت اس طرح نہیں ہے. جہیز لے کر کے پورا صحیح سے نہیں آئی تو اس کے لیے مصیبت کہ تم جہیز نہیں لے کر آئی. الٹا ہے، ایسا کرنا چاہیے. وہ مرد خاتون کے لیے، بچیوں کے لیے گھر والے اس کے ادھر ادھر سے بیچارے پیسے جمع کر کے اس کے لیے جہیز کا بندوبست کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی شادی ہو جائے. ہوتا ہے نا جی، ایسا ہے نہیں بتائیں نا جی، ہوتا ہے. الٹا کرنا چاہیے. معاشرے میں کوشش کریں مرد کے لیے پیسے جمع کریں کہ اس کے لیے اس کا گھر اور ایک پلنگ اور اس کا ایک کمرے کا بندوبست ہو جائے کہ وہ شادی کر لے کسی طرح، بجائے یہ کہ یہ عورت کے لیے کریں. یہ مردوں کے لیے کرنا چاہیے. سارے مرد اس پہ متفق ہو جائیں، بولیں بھائی جس کی شادی کرنی ہے ہم اس کے لیے گھر کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ، اس کے جہیز کا بندوبست کریں گے. مرد کے جہیز کا بندوبست ہوگا انشاءاللہ، عورت کے جہیز کا نہیں بندوبست ہوئی. عورت ویسے ہی آ جائے، وہ یہی بڑا اللہ کا کرم ہے. ایک خاتون جس کو کسی نے پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا پڑھایا، وہ آپ کے گھر میں آ گئی، اب آپ کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتی ہے، سب کچھ سنبھالتی ہے، اور وہ بیچاری اس کے لیے پیسے بھی لے کر کے آئے، وہ گھر کا سامان بھی لے کر کے آئے. یہ ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کر کے، معذرت کے ساتھ یہ ہماری یہ سب کانٹیننٹ پاک اور انڈیا، یہ یہاں کی ہیں ساری یہ رسم رواج. ہاں کوئی مالدار ہے وہ دینا چاہے اپنی بیٹی کو دے، لیکن یہ تو ہم نے تو اس کے بغیر شادی نہیں ہو رہی کہ جی اس کے جہیز کے پیسے، اس کی شادی کے پیسے پورے نہیں ہوئے، اس کا سامان مکمل نہیں ہوا ہوا ابھی، اور وہ باپ جو ہے ادھر ادھر قرضے مانگتا پھر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عزم کریں کہ نہیں جتنے جاننے والے ہیں ان کو کوئی نہیں بھائی، یہ ہم تمہارے لیے انشاءاللہ جہیز کا بندوبست کریں گے، مرد کے لیے، کوئی کسی خاتون کے لیے جہیز کا بندوبست نہیں، اس کو خالی ہاتھ جو جتنا اپنے ساتھ جو اپنے پہننے کے لیے لے کر آ سکتی ہو آ جاؤ بھائی، بس یہ اللہ کا احسان ہے، کسی شخص نے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اور آپ کو ایک خاتون مل گئی۔ چنانچہ اس آیت میں ایک کیا ہے، ایک اور جملہ بھی ہے، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، تو پتہ یہ چلا یہ بھی پسندیدہ ہے کہ زیادہ مال بھی دیا جا سکتا ہے شادی کے وقت۔ چنانچہ اس کے اوپر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر فرمایا، عورتوں کو مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اور آپ منع کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تمہاری رعایا زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگوں تم جو مہر چاہو مقرر کیا کرو۔ مطلب اس طرح کے حکمران تھے کہ ان کے سامنے ایک منٹ میں ان کو کوئی فیڈ بیک دیتا کہ بھئی آپ نے کام غلط کر دیا، غلط بات ہو گئی آپ سے، اسی وقت اس فیڈ بیک کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ بھئی یہ تو مجھ سے غلط ہو گیا، امیر المومنین۔ اور ان کے سامنے لوگ ایسے اٹھ کے، ایک واقعہ نہیں ایسے کئی سارے واقعے ہیں، لوگ اٹھ کے بولتے تھے بھائی یہ کیا آپ کیا ماجرا ہے، اور وہ جواب دیا کرتے تھے یہ بات۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو بری مثال نہیں اختیار کرنی چاہیے اس شخص کی طرح جو اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود کر کے چاٹ لے۔ کتے کی ایک عادت ہوتی ہے جو الٹی شلٹی کرتا ہے اس کو خود ہی چاٹ بھی لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ حالانکہ تو یہ عام ہے، عام طور پہ یہ مثال ہے کہ تحفہ دے کے واپس لیا نہیں جاتا، عام مثال ہے، یعنی کسی کو بھی تحفہ اگر کوئی چیز دے دی ہے اب اس سے واپس نہیں لینی، بھائی اس کو تحفہ دے دیا ہے۔ لیکن خصوصی طور پہ اس موقع کے اوپر بتانے کا مقصد یہ کہ تحفے کے طور کے اوپر جو چیز بیوی کو دے دی ہے سو وہ دے دی ہے، اب وہ واپس نہ لو میرے بھائی، واپس نہ لو۔ اتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پسند نہیں ہے تو بس علیحدگی اختیار کرو، دوسرا سلسلہ شروع کر لو۔ چنانچہ اس سے آگے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا سو وہ ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی ہے اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا رستہ ہے۔ چنانچہ یہ کس بارے میں، زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر، کیونکہ اس وقت وہ شادیاں بھی بہت ساری کر لیتے تھے، سگی ماں کو چھوڑ کر دوسری کسی بیوی سے شادی کر لیتا تھا، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ والد صاحب کی چاہے جتنی بھی بیویاں ہوں ان ساروں میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت اختیار کر لی ہے۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ پورا واضح ایک سسٹم پریزنٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں الاؤڈ ہیں، یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں، بس۔ اور یہ اتنا کمپریہنسو ہے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، 1450 سال اس کو گزر چکے ہیں، اتنا مضبوط اور اتنے جامع بنی ہوئی کوئی چیز نہیں آپ اٹھا کے دے سکتے، پوری ایک کڑی جو ہے وہ بنا کے دے دی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو، اسلام کو بالکل ایسے حاصل کر لینا چاہیے، ایسے اس کو اپنے اندر داخل کر لینا چاہیے کہ انسان اس دنیا کا اصل فائدہ اٹھا سکے، بجائے الٹی سیدھی چیزوں میں پڑھنے کے اور غیر ضروری تحقیق کرنے کے۔ عام مثال ہے، جیسے ہم ساروں کو پتہ ہے نا کہ یہ اس الیکٹرک کی انگلی میں، الیکٹرک کے سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، پتہ ہے نا؟ کیوں نہیں ڈالنا بھائی؟ کیونکہ کرنٹ لگ جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ کہ خود ہاتھ ڈال کے چیک کیا تھا۔ ہاں جی، ہاتھ ڈال کے چیک کیا تھا کہ کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں۔
کسی بڑے نے بتایا سو ہم نے مانا ہی نہیں. حیران ہوں گے جان کے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا 7 دن. یہ 7 دن کیوں ہوتے ہیں؟ 8 کیوں نہیں ہوتے؟ 9 کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہ کب سے ہیں 7 دن؟ یہ قرآن میں بھی 7 دن کا ہی تذکرہ ہے، یعنی یہ اتنے پرانے سے 7 دن نہیں ہیں. تو ہم مانتے ہیں، ہم اس میں الجھتے نہیں ہیں بھائی 8 کیوں نہیں ہوتے، 9 کیوں نہیں ہوتے، 10 کیوں نہیں ہوتے. تو سمجھنے کی بات یہ، اسی طرح سے تمام کے تمام احکامات یوں ہی عمل کرنے کے کہ بس مان جاؤ، زیادہ دماغ نہ چلاؤ میرے بھائی. دوسری چیزیں اس پہ دماغ چلا لو دنیا میں، لیکن ان چیزوں کے اوپر الجھو نہیں. بیکار ہے، ٹائم ضائع کرو گے. ہاتھ لگائیں جی، چیک کر لیں کرنٹ واقعی آتا ہے نہیں، پتہ چل جائے گا. پھر بولا جی آتا ہے، آئندہ نہیں کروں گا. تو اسی طرح رگڑا کھائیں گے اور پھر بولیں گے اچھا جی وہ تو لکھی ہوئی بات تھی، آئندہ نہیں کروں گا. تو لکھی ہوئی بات پہ عمل کریں. یہ واضح ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کا کلیئر ہونا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کسی سے بھی ہے تو وہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے. چنانچہ یہ ایک اضافی میں حدیث بیان کر رہا ہوں ساتھ میں کہ پھر جس سے نکاح ہو اس کا بھی اسی طرح سے نسب چلتا ہے کہ ان کی بھی جو محرم خواتین جو بنتی ہیں اس طرح سے، ان سے بھی نکاح اس طرح سے جائز نہیں بنتا. نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. ان عورتوں کو چھوڑ کر تم عورتوں کے بارے میں تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو. چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے فائدہ اٹھایا ہو ان کو ان کا مہر دو جو مقرر کیا ہو، البتہ جو مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے. پہلے بتایا ان لوگوں سے اجازت ہے، پھر بتایا ان سے اجازت نہیں ہے، جس میں ٹاپ پر کیا آیا کہ جو پہلے سے شادی شدہ خواتین ہیں ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، آج کل کے دور میں انتہائی افسوس کے ساتھ مرد حضرات خواتینوں سے دوستی کر لیتی ہیں، خواتین مردوں سے دوستی کرتی ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. جو رشتے محرم ہیں ان کے علاوہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی سے غیر ضروری بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کسی سے غیر ضروری بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ضروری بات بھی بہت احتیاط سے کی جائے. عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے سختی سے بات کرو، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے آنکھیں جھکا کے رکھو کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو جائے. کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو جائے. کسی شادی شدہ عورت اور مرد کا اگر زنا ہو جائے تو اس میں سزا کیا ہے؟ دونوں کو سنسار کیا جائے گا. یہ سخت ترین سزا ہے. تو اس سزا کی طرف بڑھنے والے قدموں کو پہلے ہی روکنے کا طریقہ کار اسلام نے بتا دیا کہ بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چنانچہ عورت کا حال تو یہ ہے کہ اگر اس کی طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے تو اس کو نکاح کا پیغام بھی عدت کے بعد دینا ہے. یعنی کہ طلاق ہونے کے یا شوہر کے انتقال کے 4 مہینے بعد نکاح کا صحیح صاف ستھرا پیغام پہنچنا چاہیے. یہ دین اسلام ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی صفائی ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا کردار ہے. کیسے پاک و صاف لوگ ہیں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ان سے کسی بے حیائی کا. اس سے پہلے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی. تو جو خدا نخواستہ دوست، جو خدا نخواستہ رشتہ دار اس طرح کی کسی غلطی میں ملوث ہو اس کو فوراً روکے میرے بھائی، چھوڑو، یہ سب گندے کام ہے، غلط کام ہے، یہ چھوڑ دو، یہ کرنے کے نہیں ہے. کوشش کریں پالے ہی نہ پڑے خواتین سے. صاف سی بات ہے، یہ کوئی نہیں، مردوں سے کام کریں. پوری کوشش کریں ہمارے سارے کام مردوں سے ہوں. بہت مجبوری ہو، کوئی سیلز کا بندہ ہو، وہ ادھر جی خاتون آ گئی ہے، بہت مجبوری ہے تو کریں، ورنہ نہیں. دکان بھی جائیں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں تو میل کو دکھائیں. تھوڑی سی محنت کریں، میل ڈاکٹر کے پاس جائیں. اسی طرح اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں کہ ان کے بھی سارے تعلق میں خواتین ہی ہوں، مرد نہ ہوں، اس کا خیال رکھیں. چنانچہ اس میں ایک چیز اور ہے جس کی اجازت دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو باندیاں
یا جو کنیزیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال اس سے آج کل کے دور میں تو اب یہ کانسیپٹ ہی ختم، غلام بنانے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ تو لیکن کوئی یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ کتنا عجیب و غریب سی بات ہے جی، غلام جو ہیں وہ الاؤ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں، اور آپ شاید مذاق بھی سوچیں گے کہ یار یہ کس طرح کی اس میں زبردستی ہے۔ تو میرے بھائی میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس نے جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جو قیدی آئے ان کو غلام کا درجہ دیا، اور غلام کا درجہ دینے کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، اس لیے جو تم کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ انہیں بھی پہناؤ، اور انہیں ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کی قوت و طاقت سے باہر ہوں، اور کبھی ایسا کام ان پر نہ ڈالو، اگر کبھی ایسا کام ان پر ڈالو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ دین اسلام ہے۔ ابھی مجھے بتائیں نا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کافر آ کر کے قابض ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ تو جب وہ پکڑے گا مردوں کو اور عورتوں کو، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ وہی کھلائے گا جو خود کھاتا ہے؟ اتنا اچھا لگتا ہے؟ ہاں بھائی۔ اور بات کے اوپر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی جگہ آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک عضو کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو چنانچہ اس کو آزاد کرنے پہ بھی اتنا زیادہ ثواب رکھا کہ اس کے بدلے میں اس کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور گناہوں سے اس کے گناہ پاک کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں نا، وہ تو جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر انا للہ، ادھر پسند کیا گیا کہ اس کو اگر آ جائے تمہارے قبضے میں تو اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ یہاں تک ہے کہ پسند کیا گیا اگر کوئی باندی ہے تو اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، دین اسلام پہ لے آؤ، تو آزاد کر کے اس سے نکاح کرو۔ نکاح لیکن آزاد سے ہوگا، اور لیکن وہ جو بندہ اس کی استطاعت نہ رکھ سکتا ہو تو پھر اس کے لیے اجازت دی کہ بھئی وہ پھر یہ بہتر کام کرے کہ وہ کسی باندی سے ہی نکاح کر لے۔ یہ دین اسلام۔ بہرحال آج کل اب یہ فالو اس طرح سے نہیں ہوتا، لہٰذا اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتا ہے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو خوب جانتے ہیں۔ تم سب آپس میں ایک ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ یہ کہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں، اور نہ خفیہ طور پر ناجائز دوستیاں کریں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ آخری آیت تھی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ چنانچہ اس میں بھی کیا بتایا، قرآن کی آیت ہے کہ تم سب آپس میں ایک سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو مالک اور غلام کو برابر کھڑا کر دیا کہ بھائی مالک و غلام آپس میں ایک جیسے ہی ہو، ایک ہی آدم کی اولاد ہو سارے کے سارے۔ تو بس وقت نے کسی کو اوپر، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر کسی کو نیچے کیا ہے، تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ حضرت، نام میرے اس وقت نہیں آ رہا، چنانچہ وہ اپنے غلام کو کوڑا ووڑا مار رہے تھے کچھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا جتنی تم کو اس کے اوپر قوت حاصل ہے اس سے زیادہ قوت اللہ کو تم پر حاصل۔ تو جہاں انہوں نے سنا کہ میں تمہیں آزاد کیا بھائی، میں نے تم کو آزاد کیا، میں ڈرتا ہوں کہ یہ خدا نخواستہ میرے اوپر نہ پڑ جائے، تو یہ حال تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس کو آزاد کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، یعنی یہ کوڑا مارنا تمہیں پکا جہنم میں لے کے جاتا تھا، تو تم نے آزاد کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ تو وہ غلام ہیں جو قیدی یعنی قید کر کے لے آئے گئے، یعنی جن کے ہم ایک طرح سے آقا بن گئے ہیں۔ یہ جو عام طور پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، یہ غلام کے درجے میں نہیں آتے، یہ غلام نہیں ہے، ان کا درجہ آزاد کی طرح کا ہی ہے، ان کو تو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ تو زور زبردستی کا کوئی موقع ہی نہیں بنتا ہے۔ جو ہمارے یہاں خبریں چلتی ہیں
کہ فلانی نوکرانی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور یہ اس کو مار دیا یا فلانا کر دیا، اس پہ تشدد کر دیا، کون سے مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی؟ وجہ ہے اس کی، نمازیں نہیں پڑھتے، باقی معاملات نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے یہیں پہنچیں گے، اور کہاں پہنچیں گے۔ چنانچہ یہ سورہ نساء کی آیات تھیں، اور بس اس کے بعد اس کو اسی جگہ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آدھی سزا سے مراد اس میں کیا تھی؟ غیر شادی شدہ کے لیے آدھی سزا سے مراد 50 کوڑے، اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کسی، جیسے پہلے پتہ چلا تھا نا، آزاد خاتون یا آزاد مرد اگر زنا کرے گا تو ان کو 100 کوڑے پڑیں گے، 100 کوڑے پڑیں گے، 100 کوڑے پڑیں گے، اور اگر شادی شدہ ہوں گے تو بس سنسار کیے جائیں گے، سنسار کیے جائیں گے۔ یہ پبلک سزائیں، یعنی اوپن لوگ دیکھیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے نا صحیح سے، آپ دیکھیں ساری بے حیائیاں کیسی ختم ہو جاتی ہیں 1 منٹ میں۔ لوگوں کا دماغ کسی اور طرف لگے گا بجائے الٹی سیدھی طرف لگنے کے۔ جائیں وہ نکاح کریں، حلال صحیح طریقہ ڈھونڈیں، 1 نہیں 3 4 کر لیں، لیکن پاک و صاف سے اچھی زندگی گزاریں، اللہ کو منائیں، یہ الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث نہ ہو۔ اور ان کے لیے بہرحال جو باندیاں ہیں ان کے لیے سزا آدھی ہے اور 50 کوڑے۔ بس اس پہ ہم مکمل کرتے ہیں، عزم کریں۔ جو ہمارے عزم کرنے کا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں سے جو بھی بیویاں ہیں ان سے اچھا سلوک کریں گے بھائی، یہ اس کی عزم کریں، اچھا سلوک کریں گے، یہ اس میں تنگ کرنے والا پریشان کرنے والا عنصر نہیں آئے گا، اس پہ عزم کریں جی انشاءاللہ۔ کرتے ہیں نا جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ عزم کریں۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ جن کو جانتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ ظلم و زیادتی پہ ہیں، وہ بھی عزم کریں کہ جی ہم انشاءاللہ ان کو بھی ترغیب دیں گے کہ اچھا سلوک کرو بیویوں سے انشاءاللہ۔ دوسرا عزم، گناہوں سے پوری طرح بچیں گے انشاءاللہ۔ عزم کرتے ہیں نا جی گناہوں سے بچیں گے، او بھائی بہت سارے لوگ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، یہ تو گناہوں سے بچنے کا تو اچھے سے عزم کریں، اس میں تو کوئی شادی شدہ والی چکر نہیں ہے، عزم کریں بھائی گناہوں سے بچیں گے۔ نماز کا عزم کریں جی، نماز انشاءاللہ پوری باجماعت کوشش کریں کہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا رب العالمین ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔